اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت مقدسہ کا کچھ حصہ جس پہ آج بات ہوگی، اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ کلام کن سے اللہ فرما رہا ہے؟ اللہ کلام فرما رہا ہے مومنوں سے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے ایمان والے کو، وہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی تین طرح سے ہے، تقوی تین طرح سے ہے۔ پہلا، عام بندے کے لیے حکم ہے کہ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ پر ایمان ہونے میں کوئی اور اس کا شریک نہ ہو۔ وہ کیا ایمان ہونا چاہیے؟ قرآن اٹھاتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وملائکتہ، اس کے فرشتے جو نظر نہیں آتے لیکن جو اس نے مقرر کیے ہیں، وکتبہ، اس کے کلام پر، وہ کسی کتاب کی شکل میں ہو، کسی صحیفے کی شکل میں ہو، سب پر ایمان رکھنا۔ ورسلہ، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین، ان پر ایمان۔ یہ ہمیں دین اسلام نہیں بتاتا۔ دیگر مذاہب میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کسی بھی مذہب میں یہ درس دیا ہی نہیں گیا کہ اللہ کے نبیوں کی توہین کرو۔ عیسائیت اٹھا کے دیکھیں، اگر کوئی عیسائی بے غیرتی کرتا ہے تو وہ خود کر رہا ہے، اس کا مذہب اسے حکم نہیں دیتا۔ یہودی اگر کوئی بغیرتی کرتا ہے تو وہ خود کر رہا ہے، اس کے دین میں ایسی تعلیمات نہیں تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے ہی ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، مانتے سب کو ہیں۔ اور والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ متقی وہ ہے جو جب اللہ رسول کی مانے اس کے سامنے کسی اور کی نہ مانے۔
اس کا ظاہر و باطن حضور کی تابعداری کے لیے ہو، یہ متقی کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ ایسی چیزوں سے بھی بچے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ جاؤ، 4 قدم ہٹ کر دعا کرو۔ 4 قدم ہٹ کے دعا کرو۔ حضور چومنا کیسا ہے؟ حضور چومنا کیسا ہے؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چومنے کو کوئی سجدہ سمجھ لے۔ چومنا شرک نہیں ہے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، فرمایا 4 قدم ہٹ کر دعا کرو۔ 4 قدم ہٹ کر، تمہاری گفتگو میں، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں، تمہارے آنے جانے میں، تمہاری زندگی کے طور طریقوں میں اللہ کا فرمان نظر آنا چاہیے، نبی کی سنت نظر آنا چاہیے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ جس چیز پر شبہ ہو جائے نا، جس چیز میں شبہ ہو جائے، یہ خاص لوگوں کی بات ہے، یہاں پہ ہر بندہ اس لیول پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضور میری بکری گم ہو گئی، میری بکری گم ہو گئی ہے، دعا کریں بکری مل جائے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا 7 سال تک۔ آپ کا اور میرا امام، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، 7 سال تک گوشت کھانا چھوڑ دیا، اب 7 سال کے بعد گوشت کھانا شروع کیا، تو جو خدمتگار تھے انہوں نے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے 7 سال گوشت ترک رکھا، اب کھانا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے میرے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے سوال کیا کہ جی دعا کریں میری بکری گم ہو گئی ہے، وہ مجھے مل جائے، تو کہتے اس کا گوشت کو چھوڑنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکری چوری ہوئی، چوری کے بعد ہو سکتا ہے شبہ، میں رزق حلال کھانا تو عبادت ہے ہی، ابھی جس نے اگر آپ بھی لیتے ان سے تو آخر کچھ نہ کچھ دے کے خریدنا تھا نا، ایسا ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بکتی بکاتی کہیں سے کسی قصاب کے پاس آ جاتی، قصاب اسے ذبح کر دیتا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتا، وہ گوشت ہم لے کر کھا لیتے، وہ گوشت لے کر ہم کھا لیتے، چونکہ بکری پیچھے چوری کی ہے۔ تو میں نے اس شبے سے بچنے کے لیے میں نے 7 سال تک گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے بکری کا۔ علاقہ تو وہی ہے نا، علاقہ وہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، کوئی جوئے کا کاروبار کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی شراب کا کام کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی چرس بیچتا ہے تو بیچتا رہ جائے، ہم نے تو پیسے دے کے چیز لینی ہے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، ہم نے اس کے پاس جا کے جو مزدوری کرنی ہے، ہم تو مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ اور آپ کا میرا امام مجھے درس دیتا ہے رزق بھی پاک جگہ سے حاصل کرو، رزق بھی پاک جگہ سے حاصل کرو۔ ہمیں تو شبہ کی، ہم تو پتہ نہیں کہیں آگے نکل چکے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آج کسی بھی بچے کو یا کسی بھی بچے کو
پوچھ لینا. تو آج کل وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھی ٹڈیاں نو بھی زبان لگ گئی. آج کل حال یہ ہے. اولیاء کرام پر واضح کسنے والے ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا ہے, ہم نے علی حجویری کو دیکھا ہے, میرا حسین زنجانی کو دیکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی و طہارت کے ساتھ مزین تھی. یہ آج کے پیر جیسے پیر نہ تھے. پیری میں یاد رکھ لو, پیر کے گھر پیدا ہونے سے بچہ پیر نہیں بنتا. کبھی ڈاکٹر کے گھر پیدا ہونے والا ڈاکٹر بنا ہے؟ کبھی حافظ کے گھر پہ پیدا ہونے والا حافظ بنا ہو؟ کبھی انجینئر کے گھر پیدا ہونے والا انجینئر ہو؟ نہیں, یہ اس کی ڈگری ہے. تو ہر پیر کے گھر پیدا ہونے والا پیر بھی نہیں ہوتا. اسے پورے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے, تربیت کی مراحل طے کرنی پڑتی ہیں. جب تربیت ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو اس گدی پہ بٹھایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پیر کا صاحب زیادہ ہے. بھئی احترام کرو, احترام کرنے سے کون منع کر رہا ہے, لیکن وہ آپ کا فیض رساں نہیں ہے. کہتے ہمیں آپ جانتے نہیں جی, ہماری نسبت کتنی اونچی ہے. بھئی آپ کی نسبتوں کو سلام, لیکن پیری کے لیے ہمیں جو دین نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے سے ہو کر جاتا ہے. اور پھر جو وہ پیر جو میرے مصطفیٰ کے دربار کا, میری مصطفیٰ کی سنت کا عمل پیرا ہونے والا ہے, اس کا با ادب ہے. اس کے مرید کو ویسا ہو جانا چاہیے. جیسی پیر نے داڑھی رکھی ہے مرید کو ویسی داڑھی رکھنی چاہیے. جیسا وہ امامہ پہنتا ہے اسے امامہ پہننا چاہیے. جیسے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. جیسے وہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے اس کو فرق کرنا چاہیے. پھر تو مرید ہے, نہیں تو مرید نہیں ہے. اور جو جس کا تعلق کہتا ہے جی پیر صاحب نماز مدینہ شریف میں جا کے پڑھتے ہیں, یہ کون سا دین بیان ہو رہا ہے؟ یہ کون سا دین بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کا نبی نماز پڑھے تو ظاہر میں, اللہ کا نبی نماز پڑھے تو ظاہر میں, نبی کی آل پڑھے تو ظاہر میں, نبی کے صحاب پڑھے تو ظاہر میں. یہ 14ویں صدی میں یہ ایسا کون سا پیر اٹھ کھڑا ہے جو نماز آنکھ بند کر کے فوراً مدینے پہنچ جاتا ہے؟ کھانا وہاں سے کیوں نہیں کھاتا؟ مدینے کا لنگر تو سبحان اللہ. لوگ کام کاج چھوڑ کر, کوئی مدینے سے آ رہا ہو اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. پوچھا کہ صبح صبح آپ اتنی ٹھنڈ میں یہاں پہ ایئرپورٹ پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آج صبح کی ہی بات ہے. ہمارے کچھ حجاج حضور کے در دولت کی زیارت کے لیے ساری رات انتظار میں گزری کہ کب وہ آئیں, کب ان سے دعا کروائیں, کب مدینے سے آنے والوں کی زیارت کریں. ابھی مدینے سے آئے ہیں تو اللہ اتنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے. خدا کی قسم اگر مدینے والے کے ہو جاؤ گے نا تو دنیا تمہارے جوتیاں بھی سر پہ رکھ کے پھرا کرے گی. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہونا پڑے گا. اور جو فرمایا کونوا مع الصادقین, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو میرا بھائی یہ حکم تو خود خدا دے رہا ہے نا. کوئی آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہیں جانے کے لیے, ہر بندہ مصروف ہے. لیکن اگر آپ اور میں آج بھی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بھائی اپنی مرضی سے نہیں جا رہے, اللہ بھیجتا ہے تو جا رہے ہیں.
اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، اللہ فرماتا ہے ہو جاؤ، جاؤ زیارت کے لیے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ مثال کے طور پہ گھر میں دودھ میں خرید کے لایا ہوں، یا بھینس میں نے رکھی ہو، اسے چارہ بھی ڈالوں، اس کی دیکھ بھال بھی کروں، اس کا دودھ بھی نکالوں، اس کا دودھ گرم بھی کروں، اسے تیار کر لوں، برتن میں ڈالوں۔ کہتے ہیں جی سب کچھ تیار ہو گیا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جاگ بنا دودھ جمنے نہیں، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، بھامے لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ ہم کہتے ہیں اب لسی والا تلاش کرو، دودھ والا نہیں، اب لسی والا تلاش کرو جو جاگ لگائے اس دودھ کا مکمل اثر حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے گھی حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے لسی حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیگر فوائد اٹھانے کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں دودھ کی ساری خوبیاں جو اس کے اندر اللہ نے پائی ہیں میں وہ ساری کی ساری سے فیض حاصل کروں، تو مجھے جاگ کی ضرورت ہے، تو وہ جاگ والا چاہیے، اور جاگ والا اگر ٹھیک ہوگا تو پھر ہی جاگ لگے گی، اگر جاگ والا ٹھیک نہیں ہوگا سوائے دھکے دوڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، دودھ بھی خراب کر بیٹھو گے، دودھ بھی خراب کر بیٹھو گے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح ایمان کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے، ایمان نام ہی مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا ہے، ایمان نام ہی مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا ہے، تقویٰ نام ہی مصطفیٰ کی زندگی پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تمہارا کام ہے ان کے پاس چلے جانا، ان کا کام ہے تمہیں خدا کی طرف معرفت حاصل کرانا، تمہیں طریقہ بتانا۔ رونے والوں کے ساتھ بیٹھو گے نا رونا آ جائے گا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے چلے آن ہزاراں۔ جیسی مجلس میں بیٹھے گا، اگر اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنا تو نے شروع کر دیا، اس کی تربیت میں بیٹھنا شروع کر دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے سر پہ دستار ولایت آ جائے گی، نہ، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب تھا۔ اگر مقام ولایت نہ بھی پا سکا تجھے منانے کا طریقہ آ جائے گا، تجھے منانے کا طریقہ آ جائے گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔